ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا شکلت کا امک ہے معاذ، یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی، اس میں ملامت کا ایک انداز۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں، حصائد السنتکم، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے ملے گا، جھاڑ جھکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت میں۔ حصائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا، جو حب الحصید، دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں، ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا، پودا وہی کا وہی ہے، اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، آپ نے کاٹ لی، اس کو کہتے ہیں حصید۔ حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے وہ ہے۔ اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کرنے میں، لیکن حدیث نبوی حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی ضمانت کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ان کا غلط استعمال نہیں ہو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کوئی 2 من وزن ہے، 1.5 من ہے، 2 من سے بھی زائد ہے، اب اس میں 2 عضو ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، غلط کام کریں گے نہیں، جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور کبھی اگر خطا بھی ہو جائے انسان سے، ظاہر بات ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ فلسفہ ہے دین کا۔ آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، کہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہا ہے، جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ رخ سیدھا رہے، اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں انسان لگا ہوا۔ اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو، کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ، میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، ذرا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا، ڈاکٹر امیر الدین، وہ بڑے سخت 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا تو پڑا ہوا، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہوئے فوراً اٹھے، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ لازماً انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب، کوئی گناہ تو ہو گیا، خطا تو ہو گئی، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو اس اعتبار سے اور اس درس کی بدولت مسلمان جو اس میں موجود ہیں اور جن تک یہ پہنچے انہیں بھی اللہ رب العزت اسلام پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سب کے لیے دعائیں کی ہیں، آمین کہیں، آمین یا رب العالمین۔ وسوسوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے ذہن پر ایک دھن ایسی سوار کر لو کہ باقی تمام چیزیں اس میں سے نکل جائیں۔ حدیث نبوی ہے من جعل همومه ہما واحدا هم الآخرۃ کفى اللہ جمیع همومه فی الدنیا، یعنی اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دو اور وہ آخرت کا فکر ہو۔ جب سارے فکر اس کے تابع ہو جائیں گے تو ذہن ہمیشہ اسی میں لگے گا، نماز میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو جب دوسری چیزیں سب کی تابع ہو چکی ہیں تو اب وسوسے نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ اور دین اور رسول کو تو دماغ کی ایک گوشے میں دشڑی میں باندھ کے رکھا ہوا، باقی سارے دماغ پر قبضہ ہے دولت کا، شہرت کا، وجاہت کا، رشتوں کا، حیثیتوں کا، تو ظاہر بات ہے نماز میں تو پھر جو دماغ میں جو ہوگا چکی وہی کچھ پیسے گی جو اس کے اندر ہے، آپ نے ڈالا وہی وہ ہے۔ تو نماز میں یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے کچھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور خیال یہ ہوگا کہ فلاں جو ہے میری دکان پر فلاں چیز ختم ہوئی ہوئی تھی، وہ آیا تھا گاہک میں نہیں دے سکا، اب مجھے جا کر خریدنی ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن پر وہی بسپالی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ فکر، اللہ کی محبت، اللہ کے مطلوب و مقصود ہونے کی کیفیت، آخرت کا تصور، اس کی جواب دہی، یہ چیزیں اتنی چھا جائیں کہ پھر یہ کہ شیطان کو بھی داخل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے اس کے اندر کوئی ہیڈ وے بنانے کے لیے، لیکن اگر سارا کچھ ہم نے اپنے دماغ کے اندر وہی کچھ رکھا ہوا ہے تو وہی چکی جو ہے وہ پستی رہے گی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے۔ اصل میں سمجھ لیجئے
دو چیزیں تھیں نا، علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی. اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی مراد. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے. یہ دے کر آزمایا ہے، یہ سرمایہ دے کر آزمایا، دولت دے کر آزمایا، ساز و سامان دے کر آزمایا، اولاد دے کر آزمایا. یہ کیا کرتا ہے؟ خیر میں لگاتے ہیں، بھلائی میں لگاتے ہیں، اولاد کی پرورش صحیح کرتے ہیں، انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں. یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہو. اور یہی فتنہ ہے در حقیقت. ایک سورت پیچھے جائیے، سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر. ذرا اور پیچھے جائیے، سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. وہ فتنہ یہی تو ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب میں عرض کر دوں کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی. دیکھیے، اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے، ایک طرف اس سے محبت طبیعی ہوتی ہے، دوسری طرف اولاد کو انسان ایسٹ بھی سمجھتا ہے. اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ کرتا ہے. بیوی کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے، وہ محض محبت ہے. لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتا ہے. جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھا ہوا ہے، پینشن ہے جو ملتی رہے گی، فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا، اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لٹھیاں بنیں گے، یہ میرا سہارا بنیں گے. تو اولاد کی حیثیت دو گنا ہے. ایک طبی محبت، وہ دو طبی محبت جو بیویوں سے بھی ہے، لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے کہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے، ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے. لہذا